من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته ولا شريعة بعد شريعته ولا طريقة بعد طريقته ولا صداقة بعد صداقته ولا عدالة بعد عدالته ولا سخاوة بعد سخاوته ولا شجاعة بعد شجاعته ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ولا عظيم له ولا رضيم له ولا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات وحبيبنا وأحببنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا وهادينا ومكينا ومدنينا وقريشينا وهاشمينا وجميلنا وأجملنا وكاملنا وأكملنا ومأوانا وملجانا وأعلانا ومولانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس الناس من
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحان الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمانوں کو مسلمان کر دے. آمین. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے. آمین. اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بجلی کا کرک تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. محمد کے ساتھ اللهم صل اللهم على صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال متحمين. انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم تقریم معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی ادارے کتاب سجاد مقدسہ تلاوت رحمت دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طیب فرامی کرا گیا. اللہ کریم ان کے روشنی میں چند باتیں ہاتھ اور سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سننے سنانے کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ماہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس کی 18 تاریخ کو داماد نبی پیکر اخلاص پیکر جود و سخا امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یوم شہادت لی ہے. اور دوسرے انداز میں کہ آج کا 14 اگست قیام پاکستان کا دن بھی ہے. چند ایک مروزات پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اداؤں کو اتنا پسند فرمایا کہ ان کی زندگی کی جو خواہشیں تھیں
انسان صرف انہیں کو بھی زندگی کے اندر دیکھ لے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہے تو گزار سکتا ہے۔ ایک سے ایک چیز دیکھتی ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا ہر اعتبار سے آپ کے قیام کا تذکرہ بھی اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آپ کے سجدوں کی تعریف اللہ کا قرآن کرتا ہے، آپ کی رکوع کی حالت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، آپ کی آخرت کے خوف سے اپنے آنسوں کا برسانا قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ کتنی امیدیں لگائے رکھتے تھے اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، دن اور رات کی عبادتوں کا تذکرہ بھی قرآن مقدس کر رہا ہے۔ اس بندے کی خوش نصیبی سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے جس کی ایک ایک ادا میرے اللہ نے قرآن بنایا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے زندگی کی 3 چیزیں بڑی پسند۔ زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زندگی کی 3 چیزیں ہیں جو میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑی پسند۔ پہلی چیز فرمایا کہ میں عثمان اتنی شرافت والا، اتنا باحیا، اتنی سخاوت والا، اللہ نے مجھے اتنا اعزاز دیا جو قیامت میرے علاوہ وہ اعزاز حاصل صرف وہ اعزاز میں عثمان کو ہی حاصل 1,00,000 پیش 44,000 پیغمبر، پھر ان کے بعد قیامت تک روئے زمین پہ ایک ہی ایسا انسان ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی جگہ بعد دیگرے 2 بیٹیاں۔ اس دھرتی پہ صرف ایک ہی انسان ایسا ہے، وہ ہے حضرت عثمان غنی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا جب نکاح فرمایا، اس کے انتقال پر ملال کے بعد پھر آپ نے فرمایا عثمان میں دوسری بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ۔ آپ کی زندگی میں اس بیٹی کا بھی انتقال ہوا، پریشان ہوئے کہ میرے آقا کی بیٹیوں کے نکاح تو ہو چکے ہیں، 2 کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے، ایک کے بعد دوسری کا۔ پریشان بیٹھے تو حضور نے فرمایا کاش میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 120 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو تیرے نکاح میں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیرے نکاح میں۔ اور ان کی زندگی کو پھر پڑھیں، زندگی کو دیکھیں۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب آپ میرے گھر میں تشریف لائے، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، دعوت کا انتظام کرتا ہوں۔ عرب کی دھرتی کا بڑا سخی انسان تھا اور مالدار انسان تھا۔ آپ نے فرمایا جمعے کے بعد چلے جائیں۔ آپ اصحاب رسول کے مجمع کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ عجیب محبت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیارے نبی سے، اللہ ہمیں بھی وہ محبت عطا فرمائے۔ کیونکہ جس بندے کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، وہ دل کہلانے کا حقدار ہے، کیونکہ یہ دل اللہ کے رسول کی محبت کے لیے میرے اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ یہ محبوب خدا ہے۔ اصحاب رسول نے بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی پیچھے چل رہی ہیں اور آپ نے قدموں کے اوپر آپ پر نگاہ مبارک۔ عثمان رضی اللہ عنہ، آج بڑے خوشی کا دن ہے کہ تیرے گھر میں کائنات کا سردار نبی مہمان آ رہا ہے، پوری کائنات کا سردار، بڑی خوشی کے بعد۔ لیکن آپ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور آپ کے قدموں کی طرف آپ کے نظر مبارک ہے، آپ کے قدموں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت آپ کھانا کھا کے واپس آئیں گے اس کے بعد میں جواب دوں گا کہ یہ کام میں نے کیا۔ آپ نے گھر میں جا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی، آپ نے کھانا تناول فرمایا، واپسی بھی اسی انداز سے آپ پیچھے پیچھے آئے۔ جب مسجد نبی میں آقا تشریف لائے تو پھر پوچھا عثمان وجہ بتاؤ کہ حضور کے قدموں کے اوپر آپ نے نگاہ کیوں رکھی ہوئی؟
ہر ایک حضور کا چہرہ دیکھتا ہے اور آپ حضور کے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں. وجہ اب محبت کا اندازہ لگائیے. ہمارا محبت کا دعویٰ صرف زبانی کرنا کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. اگر محبت کرتے ہوتے تو پھر یہاں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا 6 فٹ کا یہ تیرا وجود حضور کی سنت سے لبریز ہے. تیرا کھانا پینا سونا اور جاگنا چلنا پھرنا گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی نبی کے طریقے کے عین مطابق ہوتی. پھر تو اپنے دعوے میں سچا تھا کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے. عثمان آپ نے کیوں کیا؟ اب سنیے، آپ نے فرمایا میرے آقا جب میرے گھر میں تشریف لائے تو میرے دل نے مجھے یہ پیغام دیا کہ جتنے قدم میرے آقا میرے گھر میں چل کے جائیں گے یا واپسی چل کے آئیں گے اتنے آج غلاموں کو میں آزاد کریں. ایک ایک قدم پر ایک غلام آزاد. اتنی محبت ہے اپنے پیارے نبی سے. اور پھر حضور کا بھی پیغام دیکھیے. آپ نے فرمایا میرے پورے اصحاب رسول کی جماعت ایک عثمان ایسا ہے رضی اللہ عنہ کہ جس سے میں بھی اور آسمان کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور کئی مقامات پہ حضور نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے. لیکن باوجود اس کے جس وقت بھی آپ قبرستان میں جایا کرتے تھے ہزاروں قطار فکر عثمان اتنا کیوں روتے گا؟ آپ کے متعلق تو ہے کہ آپ جنتی ہیں. اصحاب رسول کو بے شمار مرتبہ کہا جاتا کہ آپ جنتی ہیں. میں ایک واقعہ عرض کروں کہ حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے. اصحاب رسول جنت کو کس طریقے تلاش کرتے کہ ہمارا کوئی قدم ادھر ادھر نہ ہو کہ ہم جنت سے کہیں محروم نہ کر دیے جائیں. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا مانگنا. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ. یہ صبح بھی 3 مرتبہ پڑھے، شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھے. حضور نے فرمایا حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان میں اتنا رویا. کسی نے پوچھا کہ رونے کی وجہ، فرمانے لگے کہ یہ قبر آخرت کے منظروں میں پہلی منزل ہے. جو یہاں پھنس گیا وہ قیامت تک پھنستا چلا، اور جو یہاں بچ گیا وہ قیامت تک بچتا چلا. عثمان آپ کی زندگی کی کوئی خواہش؟ فرمایا زندگی کی میری 3 خواہش. پہلی خواہش، عثمان فرماتے میری زندگی کی پہلی خواہش یہ ہے کہ میں تلاوت قرآن کو عام کرنا، زبان پر میرا قرآن ہونا چاہیے، بس میری زندگی کی خواہش. اور یہ قرآن مقدس اس کے متعلق اعلان خداوندی یہ صداقتوں کا مجموعہ ہے، سچائیوں کا مجموعہ ہے، ایک نسخہ کیمیا ہے. یہ انداز ذرا مشکل اور خوشیوں سمجھے. انسان اندھیرے میں پیدا کیا گیا ہے، اور میرے اللہ اپنے متعلق فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. اللہ کی روشنیاں زمین و آسمان کے اندر موجود ہیں. ایک تو میرے اللہ خود نور، اور قرآن مقدس کے قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. میں اللہ خود بھی نور ہوں. میری زبان سے نکلنے والے کلمات جن کے متعلق حضور نے یوں فرمایا تبرک بالقرآن فإنه كلام الله، فإنه كلام الله وخرج منه. میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ قرآن پاک کو برکت کے لیے تم سیکھا اور پڑھا کرو. برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملایا کرو، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے. اللہ کا اتنا مبارک کلام کہ میرے اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام، اللہ کے اندر سے نکلا.
میری آقا نے فرمایا کہ اس قرآن کی وجہ سے میرے اللہ بعض لوگوں کو بلند فرمائیں گے جو اس کے ساتھ ملے گا قرآن میں الفاظ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ قرآن وہ کتاب ہے، وہ عظمت والی کتاب ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. مسلمان تو کسی وقت اندھیرے میں تھا، اندھیرے سے نکال کر تجھے روشنی میں لا کر کھڑی کرنے والی کتاب قرآن مقدس اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑا. یہ بھٹکو کو سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے، یہ گرے ہوئے کو کھڑا کرنے والی کتاب ہے، بستی میں پڑے ہوئے کو عزت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، خدا سے پچھڑے ہوئے کو خدا سے ملانے والی کتاب ہے. اسی وجہ سے کہنے والے نے کہا ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا. یہ حضور کے مطلب غار حرا سے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جب آپ غار میں تھے تو ایک نسخہ لے گا، کیا نسخہ؟ وہ قرآن مقدس نے کہا کہ پہلی وحی آئی اور جب آپ غار سے باہر نکلے تو فرمایا اپنے گھر میں آئے اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. اس کا معنی ہے تم پڑھ، تیرا رب تیرا اکرام کرنا چاہتا ہے، تیری عزت دینا چاہتا ہے. اقرأ وربک الاکرم. تو قرآن مقدس کو پڑھ تیرا رب تجھے عزت کے تاج پہنانا چاہتا ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اب اس نسخہ کیمیا کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ بجلی کا کڑک تھا یا سود ہاتھی، عرب کی ساری زمین جس نے آ کر ہلا دی. یہی قرآن مقدس میں آقا کی زبان نبوت میں یوں جاری ہوا. زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوا. اگر عورتوں نے سنا تو ان کی زندگی کے اندر بھی انقلاب، مردوں نے سنا تو ان کی زندگی کے اندر بھی انقلاب پیدا کر کے دکھایا. عجیب انقلاب. یہی تو وجہ ہے تو عثمان تلاوت قرآن عثمان کو بڑی پسند ہے. ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن تلاوت فرمایا کرتے. اور پھر ایک جملہ بولا لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم. بڑا عجیب جملہ. آپ نے فرمایا کہ جس بندے کا دل پاک ہوگا، دل صاف ہوگا، وہ کبھی قرآن کی تلاوت سے تھکے گا نہیں. یہی جملہ ہماری زندگی کے لیے تھا. ہم کہتے ہیں ایک پاؤ پڑھتا ہوں تھک جاتا ہوں، ایک رکوع پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگ جاتی ہے. فرمایا اگر تیرا دل پاک ہے قرآن کی تلاوت تھکنے نہیں. لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم. تیرے رب کا کلام پڑھنے سے تو کبھی نہیں تھکے گا. شرط یہ ہے کہ تیرا دل پاک اور صاف ہو تو پھر نہیں تھکے گا. ایک ایک رکعت کے اندر پورے قرآن پاک کی تلاوت. فرماتے یہ ادا مجھے بڑی پسند. بار بار ہر رات میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں. فرماتے کہ ایک ایک رکعت میں آپ پورا قرآن تلاوت. جب آپ کے ایام شہادت آپ کا کھانا پینا بھی بند، کھانے کے انتظام نہ پینے کے انتظام، کیسا گزران ہو رہا ہے. فرمایا جب پیاس لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا، جب بھوک ستاتی ہے نماز کے اندر نماز پڑھیں تب بھی قرآن ہے، ویسے پڑھیں تب بھی قرآن. زندگیوں کے اندر انقلاب ہے. یہی تو مکہ کے لوگ تھے جن کو جہلاء مکہ کہا جاتا ہے.
جب انہوں نے قرآن کی بولی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو پھر لوگوں نے یوں کہا کہ یہ عقلاء عالم ہے مکہ کے، یہ سب سے بڑی عقل ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، جن کو جہلاء مکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جاہلوں کی جماعت ہے۔ اب جب قرآن سینے میں اترا تو کہا کہ یہ عقلاء ہے، بہت بڑے عقل مند دانا لوگ۔ مثال میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 40ویں نمبر پہ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا 43ویں نمبر۔ لیکن قرآن کو سینے کے ساتھ ایسا لگایا، جب قرآن پڑھتے تھے تو ایک جملہ بولا کرتے تھے، ھذا کلام ربی، بڑا پیارا جملہ، یہ میرے رب کا کلام ہے جس کو میں عمر پڑھ رہا ہوں، ھذا کلام ربی۔ المارے میں بھی پڑھا ہوتا تو یوں فرماتے یہ میرے رب کا کلام ہے، اور کبھی کبھار بھی ہوتا ہے۔ ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار۔ ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ کئی اصحاب رسول کے متعلق ایک ایک آیت پہ ساری رات گزر گئی روتے کیونکہ قرآن ان کے دلوں کی کھڑکیاں کھول چکے، تالے کھول چکے، اندھیرے میں پڑے تھے، روشنی کا راستہ دکھا چکے، گرے ہوئے تھے ان کو اٹھا کر عزتوں کے تاج پہنا چکے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک دن یہ سوچا، سارے عرب کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ حضور کا دین بڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ ہو رہی ہے، تو میں ایسا نہ کروں کہ جا کر اس کام کو ختم کریں۔ اب دیکھیں زندگی میں انقلاب آتا ہے، چلے ربا واقعہ۔ تو کسی نے کہا کہ تو کہاں جا رہا کہ دین اور قرآن کو مٹانے آئے گا۔ پتہ ہے کہ تیرے گھر کے اندر تیری بہن بھی تو قرآن پڑھا ہے، پہلے ادھر تو مٹا لے پھر ادھر جا کے مٹا لے۔ ذہن یہ بنا کے جا رہے ہیں کہ آج حضور کا سر مبارک معاذ اللہ قتل کر کے آؤں گا، الگ کر کے آؤں گا، شہید کر کے آؤں گا۔ حضور کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن یہ دیکھیں وہ اندھیرے کی طرف چلے ہیں، میرے اللہ نے اس اندھیرے کے اندر روشنی پیدا کی۔ اپنے قدم انہوں نے جہنم کی طرف اٹھانے شروع کروائے، میرے اللہ نے ان جہنم کے قدموں کو جنت کی طرف موڑ دیا۔ واپس جائیں ادھر دیکھیں، ادھر بھی تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو میاں بھی جو قرآن پڑھا رہا ہے۔ گھر میں پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو بہن نے بھی بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، کہا کہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ میں اس قرآن کو مٹانے جا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مٹا دیا جائے گا۔ پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن تو یہ عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ آپ نے جب یہ بات فرمائی بہن کو بھی مارا، بھائی کو بھی مارا، تو بہن نے ایک جملہ بولا، عورت ہو کر دل میں قرآن میں گھر کیسے گھر ہمارے دل کے اندر قرآن ابھی اترا نہیں، جب اترے گا پھر زندگی بھی خلاف آئے گا۔ بہن نے کہا عمر اتنا تو نے مار لیے، ناک سے خون، منہ سے خون، کان سے خون، سر سے خون، بہنوئی بھی بہن بھی خون سے لت پت اور مار مار کے تھک گئے، قرآن چھوڑا یہ نہیں، کوئی اور بات ہو۔ آخر میں بہن نے ایک جملہ بولا اور وہ بھی سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات تو ہے کہ یہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار، لیکن قرآن نہیں چھوڑا۔ کہا کہ جس ماں کو تو نے دودھ پیے ہے میں نے بھی اسی ماں کا پیا، تو اپنے کفر پہ قائم، میں اپنے قرآن پہ قائم۔ اور ایک جملہ اور ساتھ بولا، میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، اس دل سے قرآن سے جان چلی جائے گی، یہ ہو سکتا ہے مارتے مارتے، لیکن اس دل سے ایمان اور قرآن نہیں جا سکتا۔ دل میں وہ بات گھر کہا کہ کیا بات ہے جسے میری بہن کو میرے خلاف اتنا ابھار دیا ہے، وہ کلام ہے کیا کہ اس کی تاثیر میں تجھے بھی اس طرح لگا دیا۔ وہ الفاظ تھوڑے سے سورۃ طٰہٰ کے طٰہٰ أنزلنا عليك القرآن لتشقى، یہ الفاظ إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت
زبان سے جب یہ الفاظ جاری ہوئے سورۃ طٰہٰ کے مسل کر کے الفاظ سنے جب یہاں پہنچا اننی انا اللہ عمر عربی تو سمجھ رہا ہے کہا کہ میرا رب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری عمر سے برداشت نہ ہو پایا آدھا رکوع آدھا صفحہ تاب نہ لا سکے یہ میرے دل کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے مجھے پہلے کلمہ پڑھا پھر یہ الفاظ پھر کلمہ پڑھانے کی یہ جگہ نہیں ہے میں تو حضور کی خدمت کے لیے چلتی تھی اب جب وہاں پہنچنے لگے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں صحابہ رسول 39 مسلمان ہو چکے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس کے متعلق حضور نے فرمایا اس راستے سے صرف عمر گزر جائے کلمہ پڑھنے کے بعد شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے متعلق فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا یہی ہوتا طبیعت دیکھیں قرآن کے اندر 27 مقامات عمر نے جو بولا اللہ نے اس کو قرآن بنایا عمر بولتا گیا قرآن کا ایک مقام پہ جب یہاں پر پہنچنے لگے تو حضور نے فرمایا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی آج عمر آ رہا ہے آج پھر پتہ چلے گا میں بھی پہلوان ہوں وہ بھی پہلوان آج اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم حضور نے فرمایا نہیں رات کو میں نے دعا نہیں مانگی رات کو حضور نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے اسلام کی طاقت دینا چاہتا ہے کہ اسلام میں طاقت اور قوت ہو پھر اس کو مسلمان وہ جہنم کی طرف قدم اٹھا کے نکلا اللہ نے وہاں سے جنت کے قدموں کو اس کے لیے اٹھا کے وہ قرآن کو مٹانے کے لیے نکلا اللہ نے اس کے دل کو قرآن کا خزانہ اور برکت بنا آ کر جب یہاں کلمہ پڑھا ہوگا پھر قرآن نے عمر کو اتنا چمکایا آپ کا کہنا درختوں نے بھی مانا ہے آپ کا کہنا زمین نے بھی مانا ہے زمین کے اوپر زلزلہ ہے آپ نے زور سے پاؤں مارا اور کہا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر میں کتنا انصاف کرتا پھر مدینہ میں زلزلہ نہ آگ کی طرف پیغام بھیجا آگ نے قبول کیا دریا کو خط لکھا دریا کو خط لکھنا عقل سے ماورا لیکن آپ نے دریا کو خط لکھا اور دریا اس وقت سے آج تک 16 فٹ زیادہ چل گیا یہ کس نے انقلاب پیدا کیا یہی قرآن ہے جو میری اور آپ کی جھولی کے اندر آج بھی ہے انہوں نے زندگیوں کو انقلاب کے ساتھ تبدیل کیا ہے ہم نے زندگیوں کو تبدیل نہیں کیا صرف زبانی کلام حضور نے فرمایا تبارک بالقرآن فإنه كلام الله وخرج یہ میرے اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے یہ تو زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر کے دکھائے گا صحابی رسول بڑی طرف ہوتی تھی قرآن پاک ایک صحابی رسول کے متعلق آتا ہے کہ دروازے کو پر بیٹھا کرتے تھے گھر کے باہر معذور کوئی گزرنے والا گزرتا اس کے سامنے ہاتھ باندھ پاؤں پکڑ یار تو مدینے سے آ رہا ہے قرآن کی کوئی آیت تو پڑھ کے آیا ہوگا یا سیکھ کے مجھے بھی سکھا دے ایک آیت کے متعلق فکر بس انہوں نے قرآن کو جب سے سینے سے لگایا چمکتے چلے گئے وہ غریب گھر کا فرد ہے بلال تب چمکا گیا ہے وہ امیر سے امیر ترین گھر کا عثمان ذوالنورین ہے تو وہ بھی چمکایا یہی وجہ عثمان فرماتے ہیں مجھے یہ قرآن کی تلاوت اتنے بڑی پسند ایک صحابی رسول ہے جن کو حضور سے محبت ایک صحابی ہے آپس میں جھگڑا ہوا ایک نوجوان ہے اور ایک بوڑھا ہے اللہ کے نبی میرا وہاں باغ ہے اور باغ کے اس کی باؤنڈری لگانا چاہتا ہوں مکان بنانا چاہتا ہوں تو درمیان کے اندر اس کا باغ رکاوٹ بنتا ہے میری دیوار سیدھی نہیں ہوتی اگر یہ باغ کا ایک درخت مجھے بیچ دے تو یہ میری لین سیدھی ہو جائے گی مکان آپ اس کو سفارش فرما دیں میں نے تو بڑی محنت سماجت کی بوڑھا آدمی ہے میری بات مانتا آپ نے اس کو بتایا آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا بھائی ہے مسلمان ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مکان کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں کہ دیوار کے اندر یہ تیرا درخت آتا ہے یہ درخت اس کو بیچ دے یا اس کو دیوار سیدھی کر اس نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے آپ نے فرمایا حکم تو نہیں ہے یہ آپ کی ذاتی جگہ ہے میں مشورہ دیتا ہوں ایسا کر مشورے کے اندر اختیار ہوتا ہے بوڑھا آدمی تھا اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کا مشورہ ہے تو یہاں سے یہ زمین ادھر سے ادھر یہ تو کر سکتا ہے میں اپنا درخت اس کو بیچتا بھی نہیں اور زمین اس کو سیدھی بھی نہیں کرتا
آپ نے ایک مرتبہ یہی فرمایا، دوسری مرتبہ بھی فرمایا، تیسری مرتبہ بھی فرمایا۔ اصحاب رسول کی زندگی کا ہر واقعہ عجیب ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب ظاہر لگ رہا ہے کہ یہ حضور کا کہنا نہیں مانا، ظاہری طور پہ اس کا یہ مطلب ہے، لیکن اس کا خلاصہ آگے چل کے دیکھیں کچھ اور نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اس کو دے دے، یہ تیرا بھائی ہے، اس کا مکان سیدھا ہو جائے گا، دیوار سیدھی ہو جائے گی، باؤنڈری سیدھی ہو جائے گی، میں نہیں دیتا اس کو۔ حضور نے خوشی کے طور پر فرمایا تو اگر اس کو ایک باغ کا یہ درخت دے گا میں اس کے بدلے میں تجھے جنت دے کر دیتا ہوں۔ بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ جنت ملے یا نہ ملے اس کو یہ درخت۔ صحابی رسول بیٹھے تھے، بڑے مالدار تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے یہ جو اعلان فرمایا ہے یہ جو باغ کا درخت دے گا اس کے بدلے میں جنت اس کو ملے گی، یہ تو آپ کی بات مانے یا نہ مانے آپ مشورہ دے رہے ہیں۔ اگر یہ کام میں بزنس مین تاجر آدمی مجھے بڑا پتہ ہوتا ہے کہ کاروباری انداز میں کس انداز میں لوگوں سے بات کی جاتی ہے، مجھے آپ مشورہ دیں میں اس پورے سے ابھی یہ پھل خرید رہا ہوں، یہ درخت خرید رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو معاملات طے کراتا ہے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کا کتنا بڑا باغ ہے، 2-4 درخت لگے ہوئے ہیں، بس یہی میرا باغ ہے۔ انہوں نے کہا جو مدینہ کے فلاں جگہ پر جو باغ ہے قباء کے قریب تقریباً 600 درخت لگے ہیں اس باغ کے اندر، اور اس کا پھل پورے مدینہ میں مشہور ہے، تو جانتا ہے وہ کس کا ہے؟ کہا کہ ایک نام ہے دہدہ، اس کا باغ ہے، وہ تو بڑا قیمتی باغ ہے، کہ اگر وہ تجھے مل جائے اور اس کے بدلے میں یہی 2-3 درخت اس کو دے دیے جائیں تو یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ ان کا یہ پکڑ 600 درختوں کا باغ اور یہ 2-3 درخت، اتنا بڑا سودا کیونکہ حضور کی زبان سے سن کے آئے کہ جنت تجھے اتنا بڑا کاروبار۔ قرآن نے یوں کر کے زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کیا کہ اس کے سامنے یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، ہمارے سامنے دنیا سب کچھ ہے، ان کے سامنے دنیا کی حیثیت نہیں تھی، حضور کی زبان کی بڑی حیثیت، حضور کے فرامین کی بڑی حیثیت۔ اللہ کے نبی وہ سودا وہ تجارت کا کام میں کر کے آیا، کیسے؟ اس آدمی کو میں نے اپنا 600 درختوں کا باغ دے دیا ہے اور یہ 2-3 درخت لے کر آیا ہوں کہ تاکہ جنت مجھے مل جائے۔ حضور نے صحابی کو رسول کو بلایا اور حضور مسکرا پڑے، اور پھر یہی صحابی رسول یہاں سے نکلا اور اپنے گھر والوں کو پیر کھڑے ہو کر بلایا، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کی بیٹی فلاں، جلدی بہر آؤ۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ آج باغ کے اندر ہی نہیں آئے ہو، اور دور سے آواز دے کے بلا رہے وجہ کہا کہ آج میں نے یہ اللہ کے نام کا سودا کر دیا۔ بیوی نے جن کی زندگیوں میں قرآن تھا، بیوی نے کہا زندگی میں ایک ہی کام ہے جو آج تم نے اچھا کیا ہے کہ اللہ کے نام پہ اتنی بڑی قربانی دے دی، تجھے مبارک ہو، بیوی کی طرف سے سنی، تجھے مبارک ہو، آج زندگی کا بہترین تم نے کاروبار ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے متعلق اللہ نے کہا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ رکع اور سجدہ کا مطلب ہے کہ ان کے رکوعوں کی تعریف اللہ کر رہا ہے، تیرے رکوع مجھے پسند، تیرے سجدے مجھے پسند۔ رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ اصحاب رسول اور اہل بیت النظام کے متعلق سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ماتھوں کے اوپر جو نشان آتا ہے سجدے کے، اللہ فرماتے ہیں تیرے یہ نشان مجھے بڑے پسند۔ ذالک مثلهم فی التوراۃ۔ صحابہ اور اہل بیت تیری پیدائش سے 2000 سال پہلے تورات میں نے تیری تعریف کر کے پیدائش سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اصحاب رسول کی اور اہل بیت کی تعریفیں میں نے لکھ کے رکھ دی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ۔ تیری مثالیں جو تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ بڑا عشق تھا اصحاب رسول کو قرآن سے اور اپنے نبی سے۔ ایک ایک بات پہ لگتا ہوا کہ یہ قرآن کی محبت کرنے والے ہیں، نبی سے عشق کے دعویٰ سچا کرنے والے ہیں۔ قریب زمانے کی مثالوں کے اندر بھی لے لیا جائے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شاگردوں نے پوچھا آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، وجہ منہ کے اندر خوشبو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لگانے کی جگہ نہیں ہے، آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ آپ نے فرمایا
زندگی کا ایک راز تھا جو فاش ہو رہا ہے. میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. اس کا ایک یہ مطلب بتایا, میں نے اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر قرآن کے 18,000 ختم کیے, ایک کونے میں. اور آج میرا زندگی کے آخری ایام ہے, اس کا دنیا میں میرے اللہ نے صلہ یہ دیا. ایک رات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں سے بوسہ لے لیا. بس اس بوسہ لینے کی وجہ سے میرے منہ سے خوشبو اتنی نکل رہی ہے, دن بدن اضافہ ہے. فرمایا قرآن کی برکت سے میرے آقا نے میرے ہونٹوں سے بوسہ لیا ہے. اب جب تک میں دنیا میں ہوں بلکہ قبرستان کے اندر بھی پہنچ جاؤں گا, یہ خوشبو دن بدن کرتی ہے. قرآن کی تلاوت کی فضائل دیکھیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کسی نے کہا کہ ہم نے مقابلہ کے لیے جانا ہے, اور وہاں مقابلے میں 60,000 کافر. کتنے بندے آپ کے ساتھ ہوں مقابلہ کرنے؟ 10,000 دے دیں, 10,000 60,000 کا مقابلہ کریں. ان کے پاس جسمانی طاقت ہے, ان کے پاس روحانی طاقت ہے. قرآن کی وجہ سے روحانیت بڑھتی ہے, ادھر جسمانی طاقت. آپ نے فرمایا 10,000 تو بڑھے, اتنوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کتنے ہوں؟ 60,000 کافروں کا مقابلہ کرنا ہے. کہا کہ آپ مجھے سننا چاہتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں اکیلا خالد بن ولید 60,000 کا مقابلہ نہ کر کے. کہا کہ ایک بندہ 60,000 کا مقابلہ. حدیث پڑھی, فرمایا کہ کافروں کی مثال مردہ جیسی ہے, اور مسلمان ایمان والے اور قرآن والے کی مثال زندہ جیسی ہے. زندہ آدمی 60,000 مردہ کا مقابلہ کر لیتا ہے. ایمان کی پوزیشن ہے. یہ ایمان کس چیز سے بڑا؟ قرآن کی تلاوت سے بڑا, قرآن کی محبت سے بڑا, حضور کی محبت سے بڑا ہے. جن کے اندر ایمان کی قوت اور طاقت نہیں, ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی. ایک بندہ 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے کیسے جا رہا ہے؟ ایک اور صحابی رسول سردار رضی اللہ مقابلے میں گئے اور پھنس گئے. مسلمان کافروں نے آ کر گھیرا, تنگ کر دیا. گھوڑا بھی تھک چکا تھا, نشانات پڑ چکے. یہاں تک دیکھا کہ لوگ میرے اوپر حملہ کرنے کو بالکل تیار ہیں, تو آپ نے گھوڑے کے ایک بات کہی, جانور کے کان میں ایک بات. آپ نے فرمایا کہ میں روزہ انور پر جا کر تیری شکایت کروں گا اگر آج میں جنگ کے اندر ہار گیا اور تو تھک کر چکا کے کھڑا رہا. اتنی بات. میں روزہ انور پر جا کر حضور کو شکایت کروں گا کہ میں ایک میدان میں پھنسا اور گھوڑا بھی تھک کر کھڑا رہا. بات کرنے کی دیر تھی کہ گھوڑا اتنا بھاگا, کافروں کو پتہ نہ چلا کہ اس کو ہو کیا گیا ہے, اس کی دوڑ تیز کیسے ہو گئی ہے. ایک گھوڑے کو بھی پتا ہے کہ میری شکایت حضور کے روزے پہ نہ پہنچ جائے. اب جنہوں نے ان انسانوں نے یہاں وقت گزارا ہو, اس جماعت کے متعلق اعلان خدا اولئک حزب اللہ فرماتے ہیں یہ کسی کی جماعت نہیں, یہ میرے حضور کے جو صحابہ ہیں, یہ اللہ کا لشکر ہے. اللہ کے لشکر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جن کا استاد رسول اللہ, جن کا نصاب تعلیم کتاب اللہ, اور جن کا مدرسہ بیت اللہ, جن کا ممتحن خود اللہ, اور جن کا استاد رسول اللہ. اس جماعت کے متعلق ہے کہ یہ پوری جماعت ہے. استاد زہر کا امتحان لیتا ہے کہ یہ آنکھ سے غلط تو نہیں دیکھ رہا, اس کے ہاتھ غلط تو نہیں کام کر رہے. اس جماعت کے متعلق اعلان خدا بندی ہے جنہوں نے میرے نبی سے قرآن پڑھا. اللہ فرماتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. میں اور آپ کسی کے ظاہر کا امتحان لیتے ہیں کہ اس کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے, اس کے ہاتھ کیا کر رہے ہیں, اس کے پاؤں کس طرف چل رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ظاہری امتحان لیا, اور میں اللہ اتنی بڑی طاقت والا کہ میں نے باطنی امتحان لیا, بلکہ دل کا امتحان لیا. دل کو میں نے پرکھا کہ دل کے اندر میرے نبی کی اور قرآن کی محبت. اللہ فرماتا امتحان اللہ قلوبهم بالتقوی. میں نے جب دل کو کھول کے دیکھا تو پورے اصحاب رسول اور اہل بیت حسین کے دل کے اندر نبی کی محبت تھی یا قرآن کی, اور کچھ بھی نہیں پایا. کہ جن کی بات درخت مانتے ہیں, جن کی بات دریا مانتے ہیں, جن کی بات جانور مانتے ہیں, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان کیوں نہ اس کی بات. حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن کی وجہ سے میرے اللہ بعضوں کو بلند فرماتے ہیں. کتنوں کو بلند فرماتے ہیں, اور کتنے ہیں اس قرآن کی وجہ سے جنہوں نے قرآن سے منہ کو موڑا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے رزق کو تنگ کر دیا.
قرآن نہیں پڑھا، پڑھنے کے بعد قرآن سے الگ ہوا ہے، زندگی کے کسی موڑ کے اوپر بھی یہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار پائے گا جب تک قرآن سے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے بالغانہ محبت نصیب فرمائے، اصحاب رسول اہل بیت اعظام اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 14 اگست کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے یوم آزادی کے دن سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے تاریخ بڑی ہے۔ اس دن کے لیے مسلمانوں 10 لاکھ مسلمان مرد اور عورت قتل ہوئے ہیں اس دن، 75,000 لڑکیوں کو اغوا کیا گیا اس دن کے لیے، اور یہ دن بنا تھا پورے روئے زمین پہ، یہ ملک بنا ہے، اس کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے والا جملہ کوئی نہیں بولتا، محمد رسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنا ہے۔ ہم اس دن کی لاج رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب پیدا کریں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کے غلام بنیں گے، روئے زمین کے غلام نہیں بنیں، صرف نبی کے غلام بنیں، قرآن والوں کے قرآن کے غلام بنیں، جن کی فرما برداری کو مراد ہم زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے 14 اگست کا مطلب۔ اور اگر ہم نے اس دن پھر بھی نبی کا حکم نہ مانا، اللہ کے حکم کا پرواہ نہ کی، یوم اگست 14 اگست کا مطلب تو نہ ہوا، 10 لاکھ بندے قتل ہو گئے اس دن کے لیے کہ ہم آزاد ہو کر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، غیروں کے غلام نہیں رہے۔ 75,000 عورتوں کی عزتوں کو نیلام کیا گیا اسی دن کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی اس دن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہوتی ہے شخصی نعمت اور ایک ہوتی ہے قوت نعمت۔ شخصی نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے، اور ایک قوت ایمانی ہوتی ہے کہ تجھے اللہ نے آزاد کر کے ایمان جیسی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم غلاموں سے نکل کر پھر غلاموں والی زندگی کے اندر آئے ہیں، قرآن کے غلامی کرنے والے بنے، نبی کی غلامی کرنے والے بنے، اصحاب رسول اہل بیت اعظام کی غلامی کرنے والے بنے۔ جب اس غلامی کے نقش قدم پر چلیں گے پھر وہیں پہنچیں گے جہاں امام حسین۔ اللہ تعالیٰ قدر